شہید ہو گیا ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے، یہی مناقب میں حدیث اور ہے، لیکن باب وہی دے رہا ہوں مشکات المصابیح سے۔ حضرت سلمہ ابو رافع کی بیوی، ابو رافع جو حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتی ہیں، اور حدیث بھی انہی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں دخلت ام سلمہ، میں ام سلمہ کے پاس گئی، دخلت علی ام سلمہ، میں ام سلمہ کے پاس گئی، وہی تبکی، وہ رو رہی تھی، قلت وما یبکی کے، میں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ تو پھر ہماری ماں نے جواب دیا، ام المومنین ام سلمہ نے جواب دیا، قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طانی فی المنام علی راسہ ولیتہ تراب، فرمایا میں نے ابھی خواب کے اندر دیکھا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت کا دن تھا، اسی وقت حضرت سلمہ، حضرت ام سلمہ کے پاس گئی، وہ رو رہی تھی، رونے کی وجہ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا میں نے ابھی خواب کے اندر امام الانبیاء کو دیکھا۔ قلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں؟ آپ کی داڑھی مبارک پر بھی گرد، آپ کے سر مبارک پر بھی گرد، یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، یہ مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو صاحب مشکات المصابیح نے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس اس شہادت کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کی یہ خواب دیکھنے کے بعد ام سلمہ نے سوچا کہ حضور نے شیشی بھی تو دی تھی، آپ اٹھ کر گئیں تو مٹی کو اٹھایا تو خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب یہ حدیث تھی یہاں کی مدینہ شریف کی، اور مکہ کی بات بھی سنو۔ حدیث پاک میں آیا یہاں یہ خواب دیکھا تھا حضرت ام سلمہ نے، اور مکہ کے اندر خواب دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ عین شہادت کا وقت تھا، یہی ظہر کا ٹائم تھا، ظہر کے بعد امام عالی مقام کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک گرد آلود، داڑھی مبارک، سر مبارک گرد آلود۔ اس نے بھی یہی پوچھا مالک یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت کیوں؟ تو حضور نے فرمایا مقتل گاہ حسین میں رہا ہوں اور سارا دن شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قارورہ تھا، قارورہ شیشی تھی، اور فرمایا کہ میں شہداء کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ اور ایک قارورہ کے اندر کوئی اعتراض کرے کہ ایک شیشی کے اندر 72 کا خون کیسے آ گیا، تو میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 کا خون ایک شیشی میں اس طرح جمع کر دیا ہوگا جس طرح حدیبیہ کے مقام میں 1400 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی ایک لوٹے کے اندر جمع کر دیا تھا، ایک لوٹے میں جمع کر دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام عالی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی، وقت چونکہ مکمل ہو چکا، آپ کی شہادت کا دن آج کا دن ہے، آج کا دن۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، واہ حسین والے ہیں۔ ہم امام حسین کے شہادت پر یہ جو پروگرام کرتے ہیں یہ سوگ پر مبنی نہیں ہوتے، امام حسین کی روح کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ، اس لیے کہ سوگ تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے نا، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے نا، 3 دن کے بعد بھی شریعت میں کیا سوگ رکھا ہے؟ تو لہٰذا یہ سینہ کو بھی، سروں کو پیٹنا، بالوں کو پیٹنا، ان کا اپنا علم اپنی مقام پر جو بھی کہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پر بیان کر سکتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اس ماتم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر اہل سنت کے لیے سیاہ رنگ کا لباس پہننا بھی حرام ہے،
یہ ماتمی لباس ہے، ماتمی لباس فرعون کا لباس ہے، جہنمیوں کا لباس ہے، لیکن اس کے باوجود کپڑا جائز ہے، لیکن عام دنوں میں پہنو، جائز ہے، پہن سکتے ہو پہنو، کوئی اس کے اندر کوئی، لیکن ان 10 دنوں کے اندر اہل سنت کے لیے ایسا کپڑا پہننا، بلکہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سیاہ لباس پہننا جو ہے، سیاہ لباس پہننا وہ حرام ہے، سیاہ لباس پہننا ماتم کے حوالے سے پہننا حرام ہے۔ تو لہٰذا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے، ہم ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور ان کی جرأت کو سلام کہتے ہیں۔ سارا خان وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں تب بھی کہہ رہے ہیں یا باری تعالیٰ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ جب بھی کسی صحابی کو، کسی شہید کو جس وقت شہادت ہوئی، وہ حضرت عمر فاروق ہوں، وہ مولا علی، حضرت شیر خدا حضرت علی ہوں، جب ان کو شہید کیا گیا اور ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو ان کی زبان پر جاری تھا، فُزْتُ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی تھی، یہ کامیابی تھی۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اسی الفاظ سے اپنی گفتگو کو اگلے جمعے سے شروع کریں گے، کہ امام عالی مقام نے یہ جو عزیمت کا سفر شروع کیا، اور بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین تھے جو رخصت کے راستے پر تھے، تو ان کو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر عنوان پر اپنی بے پایاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔